گناہ کی وجہ سے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، اور دوسرا اس کا اثر پوری نماز پر اور جماعت پر پڑتا ہے۔ امام بھول جاتا ہے اور امام کے لیے نسیان واقع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی طرح طہارت کر کے آیا کرو، تم اچھی طرح طہارت کر کے نہیں آتے تو اس کا اثر امام پر پڑتا ہے۔ امام نماز میں بھول جاتے، اسے رکعتیں بھول سکتی ہیں اور اسے قرات بھول سکتی ہے۔ یہ جو قرات کا بھول جانا امام کو، یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مقتدیوں میں کوئی شخص یا امام خود اگر اچھی طرح طہارت نہ کرے تو اس طہارت کا اچھی طرح نہ ہونا، اس کا اثر جو ہے جماعت پر پڑتا ہے اور امام پر پڑتا ہے اور نماز کی روحانیت پر پڑتا ہے۔ تو ایک بات تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔ آپ نے یہ جو ٹہنیاں لگائیں قبروں پر، اس سے یہ ثبوت ملتا ہے جو عام طور پر ہم جس عمل کو مستحب سمجھتے ہوئے جب کسی شخص کو دفناتے ہیں اور دفنانے کے بعد ہم اس کی قبر پر جو پھول ڈالتے ہیں، یہ پھول ڈالنے کا ثبوت اسی حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک سے ہے۔ اور اس پھول ڈالنے کی جو حکمت اور وجہ یہی ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ جو سبز ٹہنیاں ہیں، ویسے تو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، بطور خاص یہ جو سبز ٹہنیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ جب تک یہ قبر پر سبز رہتی ہیں تو اس کا جو ہے فائدہ میت کو پہنچتا رہتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف رہتی ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر کی برکات ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان مستحب سمجھتے ہوئے، فرض یا واجب نہیں، مستحب ایک مستحسن اور ایک اچھا عمل سمجھتے ہوئے فوت شدہ شخص کی قبر پر پھول ڈالتے ہیں۔ تو ایک بات اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا میں موجود تھے، اور ان دو شخص صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، اور ان دو شخصوں کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ عالم برزخ میں تھے۔ وہ تو قبر والی دنیا میں تھے، برزخ والی دنیا میں تھے، عالم برزخ میں تھے، ان کا جہان اور تھا، اور حضور جس جہان میں تھے یہ جہان اور تھا۔ یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان و عظمت ہے کہ آپ کسی بھی عالم میں ہوں، آپ کسی بھی عالم میں ہوں، آپ کا ہر عالم سے تعلق ہے اور ہر عالم سے آپ کا کنیکشن ہے۔ آپ عالم دنیا میں ہوں تو آپ کا عالم برزخ سے تعلق ہے، آپ اس فرش زمین پر ہوں تو آپ کا عرش بری سے تعلق ہے، اور اگر آپ عالم برزخ میں جلوہ گر ہیں، عالم برزخ میں تشریف فرما ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا تعلق عالم دنیا سے کٹ گیا، نہیں، آپ عالم برزخ میں ہیں تو آپ کا عالم برزخ میں رہتے ہوئے بھی آپ کا تعلق عالم دنیا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک عالم کے نبی بن کر نہیں آئے، آپ تو سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے، آپ تو عالمین کے لیے نبی بن کر آئے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف اے محبوب آپ کو عالم دنیا کے لیے نبی بنا کر دے گا، نہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب جتنے جہان پیدا کیے، جس طرح فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اے محبوب جس قدر میری ربوبیت میں عموم ہے اسی طرح تیری رسالت میں عموم ہے، تیری نبوت میں عموم ہے۔ کائنات کے جس جس ذرے کے لیے میں رب ہوں، اے محبوب تو اس ذرے کے لیے نبی بن کر آیا اور رحمت بن کر آیا۔ اس لیے حضور کسی بھی جہان میں ہو، کسی بھی عالم میں ہو، آپ کا باقی تمام عوالم سے تعلق ہے۔ کہ دیکھیں صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک یہ بتا رہی ہے کہ حضور عالم دنیا میں تھے، آپ کی نگاہ نبوت کے لیے کوئی پردہ حائل نہ رہا، اور آپ نے قبروں کے اندر عذاب ہوتے شخصوں کو دیکھ لیا، ان کی حالت بھی بتا دی، ان کی کیفیت بھی بتا دی، اور پھر اس انداز سے بتائی کہ حضور نے ماضی کی خبر بھی دے دی، حال کی خبر بھی دے دی، اور مستقبل کی خبر بھی دے دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور یہ تین زمانوں کی خبر دینا، کیونکہ کوئی وقت بھی ہے، کوئی کام بھی ہے، وہ تین حال سے خالی نہیں، یا اس کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق پریزنٹ کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے، یا گزرے ہوئے زمانہ کے ساتھ، یا موجودہ زمانہ کے ساتھ، یا آنے والے زمانہ کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی خبر ہے، کوئی بھی بات ہے، حضور نے اس حدیث پاک میں پاسٹ کی خبر دی کہ یہ ماضی میں یہ کرتے رہے، حال کی خبر دی کہ انہیں اب عذاب ہو رہا ہے، فیوچر کی خبر دے دی کہ اب ان کے عذاب میں کمی رہے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، فرمایا تو دانائے ما کانا وما یکون ہے، سبحان اللہ، تو دانائے ما کانا وما یکون ہے، کہ اے محبوب جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، آپ سب کو جاننے والے ہیں۔
اللہ کی عطا سے، اللہ کی تو دانائے ما کانا وما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ جو آپ کو بے خبر سمجھے وہ خود بے خبر ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث پاک سے ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی ہوئی کہ آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے تمام زمانوں کا علم عطا فرمایا، اور آپ کی جس جہان میں بھی آپ ہوں، آپ کا ہر جہان سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ عالم مقام میں جب تھے تو آپ کا لامکان سے تعلق تھا، اور جب لامکان میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کا مکان کے ساتھ تعلق تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب جس جہان میں بھی ہوں آپ کا ہر جہان سے تعلق ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے آپ کو اختیار اور قابلیت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ اور اس حدیث پاک میں جو اہم بات جو آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو بھی عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو چغلیاں کرتا ہے اور لوگوں میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو زبان کا ایک آداب میں اہم ترین ادب یہ ہے کہ زبان کو بندہ چغلی سے بچائے، ایسی بات نہ کرے جس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو، فتنہ پیدا ہو، فساد پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چغلی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے بعد زبان کے اور بہت سارے آداب ہیں، ان میں ایک ادب یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ۔ بعض رات کیا کرتے ہیں، جملے فکرے بناتے ہیں، اور فکرے بنا کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے کبھی کسی عیب کو چھالا، کبھی کسی کے عیب کو چھالا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو ذلیل کیا لوگوں کی نظر میں۔ تو اس سے بھی قرآن نے منع کیا اور اسلام نے منع کیا۔ فرمایا اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ فرمایا کوئی شخص، کوئی جماعت کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد کا مذاق اڑائیں، ولا نساء من نساء، نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ فرمایا ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ شخص اس سے بہتر ہو، اس سے زیادہ افضل ہو، اس کا اللہ کی پاک بارگاہ میں اس سے زیادہ اونچا مقام ہو۔ اس لیے شریعت نے اس چیز سے بھی منع کیا۔ اور زبان کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی زبان کو ایسے جملوں سے بھی بچائے جس میں دوسرے کے تحقیر کا پہلو پایا جاتا ہو، توہین کا پہلو پایا جاتا ہو۔ کیوں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، مسلمان کی عزت، مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، اس کی حرمت، اس کی رسپیکٹ جو ہے یہ خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ اس والے سے اگر کوئی بندہ حج کر رہا ہے، وہاں کے طواف کر رہا ہے، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر وہ مسلمانوں کی تحقیر کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، تضحیک کرتا ہے، ہنسی مذاق اڑاتا ہے، لوگوں کی نظر میں اسے حقیر بناتا ہے، ذلیل کرتا ہے، تو بیزت کرتا ہے، تو اس کو آپ دیکھیں اس نے خانہ کعبہ سے بھی جس کی زیادہ حرمت ہے اس کی اس نے توہین کر دی۔ وہ کب اللہ کی پاک بارگاہ میں پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ اس کی عبادت کیسے اللہ کی پاک بارگاہ میں مقبول ہوگی؟ اس لیے قرآن پاک نے اس چیز سے بھی منع کیا۔ اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام بھی نہ لگاؤ، تانا زنی نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، اس سے بھی قرآن نے منع کیا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ سارے زبان کے آداب ہیں۔ دیکھیں اسلام کتنا پیارا، صاف ستھرا، سچا سچا، نکھرا ہوا دین ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے، کس قدر اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ اے مسلمان یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی تیری شان کے لائق نہیں، یہ بھی تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو زبان کے استعمال کے والے سے فرمایا کسی کو برے القاب سے نہ بلاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس کے صحیح نام سے بلاؤ، ایسے نام سے نہ پکارو جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو اور اسے اچھا نہ لگتا ہو، اسے ناگوار گزرتا ہو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئیں یہ زبان کے آداب، جھوٹ بولنا، جھوٹ سے اپنی زبان کو بچانا، غیبت سے بچانا، چغلی سے بچانا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بھی حضور نے منع فرمایا اور اسلام نے منع کیا کہ کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی کسی کو سباب المسلم فسوق، اس یہ بھی زبان کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ تو یہ سارے زبان کے آداب آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ بالترتیب اور بالتفصیل۔ ان کا نقصان یہ ہوتا ہے اگر ہم اپنی زبان کو چغلی، غیبت، آج دیکھیں ہماری زبانوں میں تاثیرات کیوں نہیں رہی، برکتیں کیوں اٹھ گئی۔ یہ ایک زبان سرنج کی مانند ہے۔ اگر سرنج آپ سوچیں اس میں جو ہم میڈیسن ڈالتے ہیں، دوا ڈالتے ہیں کسی بیماری کے لیے، اگر وہ جراثیم زدہ ہے، آج ہم سوچتے ہیں اتنا قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اتنے ورد کرتے ہیں، اتنے وظیفے پڑھتے ہیں، میں اتنی تسبیح پڑھتا ہوں، لیکن کوئی روحانیت پیدا نہیں ہوتی، کوئی نورانیت پیدا نہیں ہوتی، حالت کیفیت وہی ہے،
نماز پڑھ کے بھی یوں لگتا ہے جیسے نماز نہیں پڑھی. پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے. یہ روحانیت کا فقدان کیوں ہے؟ اس کی جو وجہ ہے وہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان جو ایک آلائے تکلم ہے، آلائے نطق ہے جس سے ہم نے ذکر کرنا ہے، اس کو ہم نے جراثیم زدہ کیا ہوا ہے. غیبت اور چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ کے جراثیموں سے ہم نے گندا کیا ہوا ہے. تو اس زبان جب یہ جراثیم سے گندی ہو چکی تو یہ پھر کب اثر کرے، برکات کب پیدا ہوں گی؟ تو اس والے ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ وہ آخری بات وہ یہ ہے. بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے اپنی تنگ دستی، اپنے فقر کا اظہار کیا، بڑا غریب ہوں، کوئی تدبیر فرما دیں. تو بہت اس نے اپنا وویلا کیا. بالآخر آپ اللہ والے تھے، رحمہ فرمایا ایسے کرو وہ مٹی کی ڈھیری پڑی ہیں وہ اٹھا کے لاؤ. اٹھا کر لایا آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھی، پڑھ کے پھونک دی تو وہ سونے کی بن گئی. ہاں جی، وہ بہت خوش ہوا. ایک تو خوش یہ ہوا کہ وقتی طور پر یہ ہمارا محتاجی دور ہوگی، کام بن گیا. دوسرا خوش یہ ہوا کہ میں بابا جی سے اپنی مشکل بھی حل کروا لی اور ساتھ سونے بنانے کا نسخہ بھی لے کر آ. گھر جا کے بیوی کو بتایا سارا ماجرا، یہ کیفیت بتائی، حال بتایا کہ اس طرح میں آج یہ دیکھو یہ سونا بھی لے آیا اور ساتھ سونے بنانے کا نسخہ بھی لے آیا. انہوں نے مل کے دونوں نے گھر میں ایک بڑی ڈھیری کٹھی کی، مٹی کی ڈھیری کٹھی کی، اور ساری رات میاں بیوی مل کر جب وہ سورہ اخلاص پڑھتے رہے، قل واللہ پڑھتے رہے اور پھونکے مارتے رہے، اور وہ مٹی ان کے چہرے پہ پڑتی رہی. اور صبح جب دیکھا تو مٹی نے سونا کیا، وہ تو لوہا بھی نہیں بنی. ہاں جی، بابا فرید کے پاس سادے لوگ ہوتے تھے، آگے کہنے لگے، سادہ لوگ طبیعت کا شخص تھا، آ کر کہنے لگا آپ نے ہمارے ساتھ مذاق کیا، آپ نے پڑھا کچھ اور تھا، ظاہر کچھ اور کیا، ہمارے ساتھ آپ نے جو ہے شو کچھ اور کیا، یہ آپ نے زیادتی کی، غلط کیا آپ نے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ہوا کیا بتاؤ تسی؟ آپ نے فرمایا ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہمارے سامنے سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک ماری تو وہ سونا بن گئی. ہم ساری رات پڑھتے رہے تو وہ سونا تو کیا مٹی بھی، وہ لوہا بھی نہیں بنی، وہ تو لوہا بھی نہیں بنی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا پڑھی تو میں نے سورہ اخلاص تھی، لیکن بات یہ ہے کہ بابا فرید کی زبان کہاں سے لاؤ؟ یہ زبان کہاں سے لاؤ گے؟ بابا فرید والی زبان. یہ اگر نسخہ چاہتے ہو تو فرید والی زبان بھی پیدا کرو. اس زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی سے، گالی گلوچ سے، تہمت سے، طعنہ زنی سے بچاؤ گے تو پھر اس زبان میں تاثیرات پیدا ہوں گی. پھر جب بندہ نماز پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا تو پھر اور ہی روحانیت اور ہی برکات. تو آج ہم نے اس موضوع کو کمپلیٹ کیا، یہ زبان کے آداب، اس اعتبار سے کہ زبان کو کن چیزوں سے بچانا ہے. آئندہ جمعہ سے ہم اس موضوع کو، زبان کے آداب کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اس زبان سے کیا کیا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہے، درود و سلام ہے، اور سچائی ہے، سچ بولنا ہے، یہ دیگر چیزیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ان آداب کو ترتیب سے بیان کیا جائے گا. جو کچھ بیان ہوا مجھے بھی، آپ سب کو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا